کہ ہے دیوبندیوں کی مسلمہ کتاب تذکرۃ الرشید، جسے ترتیب دیا ہے عاشق الہی میٹھی دیوبندیوں کے ملا نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس لقب مبارک اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے والے ذرا اپنے گھر کی خبر لیں۔ صفحہ نمبر 46۔ اعلیٰ حضرت کی باوجھ کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، یعنی یہاں اس عبارت میں اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو قرار دیا، یہ ان کی اپنی کتاب سے عبارت ثابت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت سے رخصت ہو کر امام ربانی گنگو واپس ہوئے، اس عبارت میں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اعلیٰ حضرت کہا۔ جواب از حضرت اعلیٰ مد ظلہم العالی، یہاں گنگوئی کو اعلیٰ حضرت کہا، تو ان کی اپنی کتابوں سے ان کے اپنے اکابرین کے بارے میں یہ لفظ استعمال شدہ موجود ہے۔ اب یہ اپنے اکابرین کے لیے تو اعلیٰ حضرت کا استعمال کرتے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر کی باری آتی ہے تو یہ جل بن کے نہ وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور اعتراض اور دجل و مکر اور فریب سے کام لیا۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت پر اعتراض کرتے ہوئے ملفوظات کی ایک عبارت بیان کی، یہ ہے ملفوظات، اور کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ سونے کی گھڑی رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ رکھ سکتا ہے مگر یہ ہے کہ اس میں سے ٹائم نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 249۔ پہلے سوال اور اس کا جواب عرض اور ارشاد سن کے اس کے بعد انشاءاللہ میں مسئلہ اس کی وضاحت کروں گا۔ عرض، چاندی اور سونے کی گھڑی رکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ کسی نے آپ سے سوال کیا، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رکھ سکتا ہے، البتہ اس میں وقت نہیں دیکھ سکتا کہ حرام ہے۔ یعنی اس میں یہ جواب دیا سونے کی گھڑی رکھ تو سکتا ہے، یعنی کسی کے پاس سونے کی گھڑی ہے اگر وہ اپنی جیب میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے ٹائم دیکھ کے اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھیے، سونے اور چاندی کے بارے میں یہ فقہی مسئلہ ہے، اگر اس ملا نے ہدایہ کی کتاب الکراہیہ ہی دیکھی ہوتی تو اسے اعتراض کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ صرف اور صرف اپنی علمی داغ بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف اور جاہل بنانے کے لیے اس نے، اور اگلے سننے والے بھی بیوقوف جاہل تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملا کے کہتے رہے کہ کیا شاندار آپ نے گفتگو کی ہے، حالانکہ یہ اس کی جہالت اور اس کی کم عقلی پر مبنی یہ بات ہے۔ یہ فقہا نے اپنی کتابوں میں بالکل باقاعدہ تصریح اس بات کی بیان کی کہ سونے چاندی کا استعمال کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ ایک ہے استعمال، ایک ہے سونے چاندی کا پہننا۔ سونے اور چاندی کا استعمال یعنی اس کا برتن بنا کے، اس کی پلیٹ بنا کے، اس کا گلاس بنا کے، سرمے دانی، سرمچو وغیرہ یہ چیزیں بنا کے اس کو استعمال کرنا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں البتہ سونا عورت کے لیے پہننا جائز ہے، چاندی پہننا جائز ہے، مرد کے لیے صرف 4.25 ماشے چاندی پہننا جائز ہے۔ اب سونے کی گھڑی جو ہے اس کا نام مرد کے لیے پہننا جائز ہے، نہ اس کا استعمال جائز ہے۔ تو جب استعمال بھی جائز نہیں ہے، استعمال بھی حرام ہے، اس کو پہننا بھی حرام ہے، تو کسی صورت میں سونے کی گھڑی استعمال میں نہیں لا جا سکتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے کی گھڑی ہو تو وہ اپنی جیب میں اس کو رکھ سکتا ہے، جب وہ چونکہ گھڑی بنی ہی ٹائم دیکھنے کے لیے، اس کا استعمال بھی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے، تو اب ٹائم دیکھے گا تو اس کا ٹائم دیکھنا یہ حرام ہوگا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح اور یہاں ہے، اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں بنتا۔ روح اعلیٰ حضرت کی فریاد ایک کتاب کا حوالہ دے کے اعلیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اہل سنت کی اپنی کتاب ہے، بریلویوں کی اپنی کتاب ہے، یہ روح اعلیٰ حضرت کی فریاد اہل سنت و جماعت کی بالکل اپنی کتاب نہیں ہے، یہ دیوبندیوں نے خود گڑھ کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ یا آپ کے کسی بھی معتقد کی اور اہل سنت سے کسی تعلق رکھنے والے کسی بندے کی کوئی مسلمہ کتاب نہیں ہے، اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ کتاب من گڑھتے ہیں۔ اور
ایک اور اعتراض کیا اور بڑا جہالت پر مبنی اعتراض کیا، صرف اپنی دشمنی اور اپنے اناد کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں ان کے استاد غلام قادر بیگ تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی تھے۔ یہ بات بھی بالکل بکواس ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مرزا غلام قادر بیگ جو تھے وہ مرزا قادیانی کے بھائی نہیں تھے، مرزا قادیانی کا بھائی اور تھا، اس کی میں وضاحت پہلے کروں گا۔ ایک اور اس میں جھوٹ اس نے بیان کیا اور کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے ساری کتابیں جو ہے وہ مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھی، حالانکہ یہ بھی اس کا سفید جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر آپ نے ساری کتابیں مولانا غلام قادر بیگ سے نہیں پڑھی، بلکہ صفحہ 96 پہ آپ کی حیات مبارکہ کی یہ کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، آپ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے صفحہ 96 پہ آپ فرماتے ہیں ابتدائی کتابیں ان مولوی صاحب سے جب حضور نے پڑھ لیں تو میزان و منشف وغیرہ جناب مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھنا شروع کیا، یعنی مولانا غلام قادر بیگ سے آپ نے میزان و منشف وغیرہ ابتدائی کتابیں پڑھی۔ الغرض جب عربی کی ابتدائی کتابوں سے حضور فارغ ہوئے تو تمام دینیات کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی سے تمام فرمائی اور 13 سال 10 مہینہ کی عمر شریف میں 1286 ہجری میں تمام درسیات سے فراغ پایا۔ یعنی یہ سیرت کی کتابیں آپ کی حیات مبارکہ کتابوں سے بالکل واضح ہے کہ ابتدائی کتابیں آپ نے کوئی منشف اور میزان وغیرہ یہ کتابیں مولانا غلام قادر بیگ سے پڑھی ہیں، ساری کتابیں نہیں پڑھی، بقیہ ساری کتابیں اپنے والد گرامی قدر مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ مولانا غلام قادر بیگ کون تھے، آیا یہ مرزا قادیانی کے بھائی تھے؟ تو یہ بھی ان کا سفید جھوٹ ہے۔ مرزا قادیانی کے بھائی کے بارے میں ہم ان کی اپنی کتاب رئیس قادیان سے ایک حوالہ بیان کریں گے۔ یہ ہے ان کے مولوی ابو القاسم رفیق دلاوری کی کتاب رئیس قادیان، کتاب کے ٹائٹل پہ ملاحظہ کریں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دیوبندیوں کی یہ تنظیم ہے، اس نے کتاب چھاپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 31 پہ لکھتا ہے کہ ان دنوں مرزا غلام احمد کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر دینا نگر کی تھانے داری سے معزول ہو کر عملہ ضلع کے پیچھے پیچھے جوتیاں چٹکاتے پھرتے تھے۔ یعنی مرزا قادیانی کا بھائی غلام قادر بیگ وہ تھانے دار تھا اور ضلع دینا نگر کے تھانے داری سے معزول اسے انگریز نے کر دیا تھا۔ وہ ہرگز عالم دین نہیں تھا، نہ اس کا کوئی مدرسہ تھا، نہ وہ عالم دین تھا۔ یہ مولانا غلام قادر بیگ جن سے اعلیٰ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے میزان وغیرہ کتابیں ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، یہ بریلی شریف میں ایک مدرسے کے محتمم تھے اور بہت زبردست قسم کے عالم تھے، جو ایک مدرسہ مصباح التہذیب اس نامی مدرسے میں پڑھاتے تھے اور اس کے محتمم تھے۔ ان کا مرزا غلام احمد قادیانی سے بالکل ہرگز کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا۔ مرزا غلام قادر بیگ جو مرزا قادیانی کا بھائی تھا، یہ بڑا بھائی تھا، تھانے دار تھا، اور اس کے صفحہ نمبر 35 رئیس قادیان کے لکھتا ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ یہ مرزا قادیانی کا باپ ہے، نے 1876 میں 80 سال کی عمر میں دنیا رفتنی و گزشتنی کو الوداع کہا۔ ان کی سب سے بڑی اولاد مراد بی بی تھیں، جن کی شادی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے بھائی محمد بیگ یعنی محترمہ محمدی بیگم تعالی عمرہا کے حقیقی چچا سے ہوئی تھی۔ ان سے چھوٹے غلام قادر تھے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی غلام قادر بیگ، جنہوں نے اپنی حیات مستعار کے 55 مرحلے طے کر کے 1883 میں سفر آخرت کیا۔ یہ مرزا قادیانی کا بھائی غلام قادر بیگ جو اس کا بھائی تھانے دار تھا، وہ مرا 1883 میں، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ مرا 1883 میں، جبکہ مولانا غلام قادر بیگ جو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے، ان کے استفتاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی گرامی قدر کے نام پر آتے رہے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف،
فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد نمبر ہے 30 اور صفحہ نمبر ہے 129، صفحہ نمبر 129۔ حضرت اقدس، یہ دیکھیں، از منگیر ضلع دروازہ معرفت حضرت مرزا غلام قادر بیگ 1305 ہجری، یہ بنتی ہے 1887 عیسوی، یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 1887 عیسوی میں مولانا غلام قادر بیگ نے اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو استفتاء بھیجا، جس کے جواب میں تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین آپ نے کتاب تحریر فرمائی، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر بیگ وہ مر رہا ہے 1883 میں، اور یہ استفتاء لکھ رہے ہیں آپ کے استاذ گرامی قدر مولانا غلام قادر بیگ 1887 میں۔ سبحان اللہ۔ تو جو پہلے مر رہا ہے وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا جو تھانے دار سے معزول ہوا تھا۔ یہ جو مولانا غلام قادر بیگ مرزا غلام قادر بیگ ہیں اعلیٰ رحمۃ اللہ کے استاذ گرامی قدر، یہ ہرگز ان کا جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیوبندیوں کا دجل و فریب ہے اور مکاری ہے کہ جو جھوٹ اور شعبدہ بازی کر کے مولانا غلام قادر بیگ کو مرزا قادیانی کا بھائی ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتراض دیوبندی ملا نے امام علیہ سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کیا اور جھوٹ کی انتہا کر دی اور دجل و فریب اور مکاری کی حدیں بالکل کراس کر گیا۔ اعتراض یہ کیا کہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں، آپ کی حالات زندگی کی کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو علیحدہ جا کے اپنے حجرے میں نماز عصر دوبارہ آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کا اعادہ کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے نماز عصر تو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو یہ آپ نے دوبارہ نماز کیوں پڑھی؟ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ میرا نماز پڑھتے ہوئے نفس جو نہ وہ معاذ اللہ منتشر تھا، تو میرا نالا ٹوٹ گیا۔ نالا ٹوٹنے کی وجہ سے جو نا وہ میری نماز خراب ہوگی، اس لیے میں اپنے عصر کی نماز دہرا رہا ہوں۔ تو کمینگی کی اور بے حیائی کی حدیں ساری پھلانگ کے اتنی کبھی الفاظ استعمال کر کے یہ اعتراض کیا، حالانکہ یہ بات بالکل تہذیب کے دائرے سے کوئی تعلق اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ بات حقیقتاً کچھ اس طرح کی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے انگ رکھا، یہ اس وقت کا ایک لباس تھا جس طرح کوٹ ہوتا ہے، شیروانی وغیرہ اس طرح کا لباس تھا، انگ رکھا وہ پہنا ہوا تھا۔ تو بڑھاپے کی حالت میں سانس پھول جاتا تھا، سانس کے پھولنے کی وجہ سے وہ آپ جب نماز پڑھتے اٹھنے لگے یا بیٹھنے لگے تو انگ رکھے کا بند ٹوٹ گیا، یہ بٹن ٹوٹ گیا یا بند ٹوٹ گیا۔ تو مسئلہ فقہی یہ ہے کہ جب کسی نے انگ رکھا یا کوٹ اوپر سے یا شیروانی وغیرہ پہنی ہو تو اس کے بٹن بند ہونے چاہیے۔ اگر کھلے بٹن اور کھلے بند کر کے نماز ادا کی جائے تو فقہ نے اسے مکروہ لکھا ہے، وہ صدل کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ مسئلہ شرعی ہے۔ اس مسئلہ شرعی کی بنا پر چونکہ انگ رکھے کے بند ٹوٹ گئے تھے، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی قدر آپ نے نماز عصر کو دوبارہ اس کا اعادہ کر لیا تاکہ وہ جو کراہت اور جو ناپسندگی کا جو عمل درمیان میں آیا تھا وہ رفع ہو کے وہ نماز کا کامل ثواب مل سکے۔ یہ تھی اصل حقیقت جس کو اس نے پورا افسانہ اور ایک داستان بنا کے جھوٹی اور من گڑت باتیں بنا کے اعلیٰ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کیا اور کہا کہ مولانا احمد رضا جو ہیں ان کا سلسلہ علمی بالکل نہیں ہے، ان کے پاس سندیں نہیں ہیں، ان کی کوئی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک نہیں پہنچتی۔ یہ بھی ان کی اس ملا کی کذب بیانی ہے۔ مولوی راب نواز منفی نے یہ اعتراض بالکل دجل اور فریب کے ساتھ کیا ہے۔ اگر کتابیں دیکھتا اور اعلیٰ رحمۃ اللہ کی اسناد کو پرکھتا تو اسے یہ بات بالکل واضح اور یہاں ظاہر اور نظر آتی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کے پاس جو ہے نا وہ بالکل اپنے علم کی اسناد موجود ہیں۔ یہ میں کچھ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسائل رضویہ میں
ایک رسالہ ہے الاجازات المتینہ، اس رسالے رضویہ کی صفحہ نمبر 346 پہ یہ پوری سند موجود ہے، جو آپ کی سند جو ہے المسلسل بالاولیہ، یہ سند موجود ہے جس میں باقاعدہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دہلوی علیہ رحمہ کے واسطے سے یہ سند موجود ہے۔ اور یہ دوسری سند صفحہ 350 پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی قدر آپ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک یہ سند آپ کی علمی اور حدیثی سند موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس تقریباً آپ کی علم حدیث میں تقریباً 4 واسطوں سے آپ کو یہ اسناد حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتراض کیا، وہ بھی ہم دکھائی دیتے ہیں۔ کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب جو ہیں ان کا انگریزوں کے ساتھ، ان کا مرزائیوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اور وہ باقاعدہ مرزائیوں کی مسجدوں میں جا کے تو بیان کرتے تھے، اور یہ حوالہ دیا کہ امام احمد رضا نمبر المیزان میں اس مسجد کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے۔ حالانکہ جب یہ مسجد بنی تھی، یہ مسجد بنی ہے تقریباً 986 ہجری میں، یہ مسجد شہنشاہ اکبر کے حکم سے تعمیر کی گئی ہے۔ شاہی اکبری مسجد، اور مشہور تھی یہ مرزائی مسجد کے نام سے، یعنی اس وقت مرزائی مسجد کے نام سے مشہور تھی کہ جو ان علاقوں کے جو مرزا حضرات تھے ان کے نام سے یہ مسجد مشہور تھی۔ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ مسجد شہنشاہ اکبر نے اپنے دور میں 986 ہجری میں تعمیر کروائی تھی، اور یہ مسجد جناب وہ بنائی گئی، اور اس مسجد میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ سال میں 2 مرتبہ واعظ اور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اس مقام میں یہ چیلنج بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر دیوبندی ملا یہ بات کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مسجد دیوبندی، یہ مرزائیوں کی مسجد ہے، تو دنیا میں کوئی ایسی مسجد دکھاؤ جو مسجد مسلمانوں کی ہو اور مرزائیوں نے اس مسجد پہ قبضہ کیا ہو۔ آج تک ایسی نوبت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ بالکل ہرگز مرزائیوں کی مسجد نہیں۔ یہ برادری ہے، ایک مرزا برادری کے لوگ وہاں تھے جو اس کے محتمم اور اس کے سرکردہ تھے۔ اسی طرح دیوبندی ملا رابن واز منفی نے اور دیوبندی ملا نے اپنی اس تقریر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا تعلق اور ان کا لنک جو ہے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ تھا۔ یہ بالکل دھوکے بازی اور دجل فریب ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی قدر نے مرزا قادیانی کی ایسی تردید فرمائی اور اس کے رد میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی۔ السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، جزاز الدیانی علی مرتد القادیانی، قہر الدیان علی مرتد قادیان، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، اور اسی طرح اور کتابیں تصنیف فرما کے مرزا قادیانی کے کفر کو واضح کر دیا، ظاہر و باہر کر دیا کہ مرزا قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، ملعون ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ایک کتاب مبسوط جزاء عدو اللہ بے بائے ختم نبوہ، یہ کتاب بھی آپ نے مرزائیوں کے اور ختم نبوت کے منکرین کے رد میں تحریر فرمائی اور واضح کر دیا کہ مرزا قادیانی کافر مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دیوبندی ملا نے یہ کہا کہ ہندوستان کو دارالاسلام مرزے نے کہا ہے اور مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو میں نے پہلے حوالے بیان کر دیے ہیں کہ اگر اعلیٰ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالاسلام کہا ہے تو ان کے اپنے مولوی حکیم الامت، ان کے مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی تعزیر الاخوان میں، اور ان کے ڈاکٹر خالد محمود منچسٹری نے آثار الاحسان میں صفحہ اس کا 200 ہے، اس پہ ہندوستان کو دارالاسلام
تسلیم کیا ہے۔